بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج بھی ہم پروگرام کریں گے اناتولیہ کے حوالے سے. اناتولیہ وہ کمپنی ہے جو ترکی کے ویزے اسلام آباد میں بیٹھ کے لگواتے ہیں. ان کے پاس آپ یہ کہہ لیں کہ ڈراپ باکس ہے کہ لوگ اپلائی کرتے ہیں اور وہ ترکی ایمبیسی تک پاسپورٹ پہنچا دیتے ہیں، لیکن وہ لوگوں کے ساتھ پتہ نہیں پلے کر رہے ہیں یا فور پلے کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. لوگوں کا بھی اعتراضات ہیں. اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں جناب عاصم رضا خان صاحب. ہم نے پچھلا پروگرام بھی اناتولیہ کے حوالے سے کیا تھا، لیکن آج کچھ ذرا ڈیپلی اس حوالے سے بتائیں گے. جو پہلا پروگرام کیا اس پہ اناتولیہ کے کسی ترجمان نے یا کسی معتبر عہدیدار نے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا. اگر وہ اپنا موقف دینا چاہیں ہم حاضر ہیں، اگر ان کو گلا ہے وہ بھی ہم دیں گے. لیکن آج جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ یہ اناتولیہ والے جو لوگ ترکی کا ویزا لگواتے ہیں ان سے یہ باتوں میں پوچھ لیتے ہیں کہ آگے سے آپ کا اگر ڈنکی کا ارادہ ہے تو پھر ان کو کیا لولی پاپ دیا جاتا ہے، اور جو ویسے سیاحت کے لیے جاتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے. لیکن ہم چلتے ہیں پہلے جناب عاصم رضا خان صاحب کے پاس. ان کے پاس بڑی خبریں ہیں کہ یہ عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کرتے ہیں. جناب عاصم رضا خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. عاصم رضا خان صاحب، یہ جو اناتولیہ کمپنی پچھلا بھی ہم نے پروگرام کیا، یہ اب ان کی جو فیس ہے، جب یہ جیری کے پاس تھا نا پہلے یہی سارا ان کے یہ سروس جو تھا، جیری والے تقریباً 17-18 ہزار روپے لیتے تھے، ابھی یہ 50 پلس ہو گیا. یہ مثلا بیچ میں کیا جو لوگ ترکی کا ویزا لینے کے لیے جاتے ہیں ان کو کیا سوپ دیتے ہیں، ساتھ کافی دیتے ہیں، ساتھ ان کو ہائی ٹی کرواتے ہیں، برنچ کرواتے ہیں، کیا مطلب کوئی سہولت تو ہوگی نا 50 پلس میں؟ کہاں 17-18 ہزار اور کہاں 50-55 ہزار روپے. تھینک یو ویری مچ ماغ صاحب. اس میں ایسا ہے کہ بالکل جب یہ جیریز کے پاس تھا، کیونکہ پہلے تو جیریز کی منوپلی تھی، اس وقت 17-18 ہزار سے شروع ہوا اور تھوڑا سا 20 ہزار کو کراس کر کے تھوڑا چلتا رہا. سروس فی بڑی لمیٹڈ تھی ان کی، کم تھی، جسٹیفائیبل تھی. ٹھیک ہے جی. پھر اناتولیہ جب مارکیٹ میں آیا سر، ایز اے کمپیٹیٹر ٹو کمپٹیشن میں آیا نا اس کے جیریز کے، اس کی منوپلی چلیں توڑی. انہوں نے ایسے مارکیٹ کیپچر کی کہ شروع میں جو جیریز میں آلریڈی ٹرکش ویک میں جو سٹاف کام کر رہا تھا، اسی سٹاف کو باہر سے اپروچ کر کے ڈبل تنخواہوں پہ ہائر کرنا شروع کیا. پتہ ہے لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، سٹاف نے کہا جی ڈبل تنخواہ وہی دینا، یہی کرنا، جو وہ چلے گئے وہاں پہ. تو سٹاف بھی میکسیمم ان کا ہائر کیا ڈبل تنخواہوں پہ، جیری والوں کا. تو وہاں سے وہ چھوڑتے گئے. تو جیریز کو ڈاؤن کرنے کے لیے پیسہ شروع میں انہوں نے بڑا لگایا، بڑی ٹیکٹکس. لیکن جیری کے پاس تو بہت اور بھی کافی ایمبیسیاں ہیں نا. بالکل ہے، بالکل ہے، لیکن یہ بھی تھا تو صحیح نا سر، ایک مشن تو ہے نا، ایک کنٹری تو ہے، اس بزنس تو ہے، ریونیو تو ہے. اور ترکی کی طرف پچھلے چند سالوں سے پاکستانیوں کو رجحان بھی بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ تھا. تو سر پھر اس میں ایسا ہے کہ جب وہ لوگ ظاہر ہے یہ مارکیٹ میں اس طرح اوپر چڑھنا شروع ہو گئے، کرتے کرتے انہوں نے شروع میں بڑی آف شاف کم پیسوں میں انہوں نے سروس بڑی لمیٹڈ رکھی ہوئی تھی. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کچھ ان کی شروع کی ٹیکٹک تھیں جس میں یہ کچھ اوور ایج اور کچھ اس طرح کی اب لوگوں سے بڑی نہ چارج کرنے کے برابر فی لیتے تھے، اور بڑا کچھ یار میاں جی کا ہوٹل کے شروع میں ان کا جو دیسی گھی والا پراٹھا ہے ہاں جی، وہ 10-15 روپے کا ہوتا تھا، اب وہ 200 روپے کا دیتے ہیں. وہ جیسے جیسے دکان چلنے لگتی ہے نا تو ساتھ ساتھ کام بھی بڑھتا ہے اور معیار بھی گرتا ہے. لیکن ماغ صاحب بڑا اچھا پوائنٹ ہے، میاں جی کا دیسی گھی کا پراٹھا 200 روپے جسٹیفائیبل ہے. پھر میں معافی چاہتا ہوں، لیکن اس پہ اناتولیہ پہ آجے وہ معیار گر گیا نا. میں دیکھیں میاں جی کے میں وہاں لکھ کے آیا کہ آپ کا معیار گر گیا، کیونکہ دیسی گھی اتنا اویلیبل ہی نہیں ہے جتنا وہ لگاتے ہیں. وہ سینس سا ہوتا ہے وہ پراٹھے کے اوپر لگا کے تو چل بھائی. ان کو بھی پتہ ہے کہ اب جو نئی قوم آئی ان کو برگر کا تو پتہ ہے، دیسی گھی کا پراٹھے کا نہیں پتہ. اس طرف آئے ہیں اناتولیہ. اچھا سر، تو سر جب یہ مارکیٹ میں آئے تو جب انہوں نے جیریز کو بالکل فارغ کرا دیا، اوبیسلی ہر کوئی یہاں اپروچ کر رہا تھا، تو جیریز اس میں پرولونگ نہیں کر سکا. انہوں نے اپنے اثر رسوخ استعمال کیا. بیسیکلی جو پہلے انفارمیشن مارکیٹ میں سپریڈ ہوئی اور جس طرح سے آئی وہ یہ تھی کہ اناتولیہ بیسیکلی پاکستانی کمپنی نہیں ہے، یہ ٹرکش بیسڈ کمپنی ہے جس میں میکسیمم شیئرز ٹرکش فردر ایک کمپنی کے ہیں، ٹرکش نیشنلز کے ہیں، اور پاکستانیز کے بھی بیچ میں شیئر ہولڈرز ہیں. تو مل کے اور وہاں سے وہ کنونس بیک اینڈ سے وہ کیسے ایمبیسی کو انہوں نے کیا اور یہ مارکیٹ میں لانچ ہوئی اور وہ یہ آ گئے. شارٹ سٹوری. اب آنے کے بعد جب انہوں نے جیریز کی منوپلی توڑ دی اور پھر آ گئے، پھر جیریز کو راستے سے فارغ کر دیا، پھر یہ قابض ہو گئے اس پورے سروس کے اوپر. جب تک جیریز دے رہا تھا سر،
जेरीज की जब तक मोनोपोली भी थी, जेरीज की बहुत लिहाज से सर्विसेज बहुत अच्छी थी। जेरीज का कंप्लेन सेल बहुत अच्छा काम भी करता था। जेरीज में आप किसी कंप्लेन करते थे, उस पर बाकायदा बड़ा एक्शन होता था। जेरीज बड़ा रीजनेबल फीसेस चार्ज करता था। जेरीज के पास स्टाफ, लोग, मैनेजमेंट सही क्वालिफाइड, मार्केट के लोग पुराने चल रहे हैं, ठीक। तो बड़ा अच्छा एक सेटअप था। यहाँ पे आए, यहाँ पे जब है सर, मैं आपको बताऊं कि माफिया वर्ड ठीक ही होगा, जिस तरह से जो एक डेकोरम यहाँ का बन गया है ऑपरेट करने का। हाँ। जो नहीं, मैंने जो सवाल किया था आपसे कि 50-55 हज़ार रुपये लेते हैं उसके बाद। हाँ जी। अच्छा सर, रिसेंटली हमारे कुछ लोगों ने जो वीज़ाज अप्लाई किए, उनकी ओरिजिनल रसीदें भी हमारे पास मौजूद है। आप प्लीज़ आपको प्रोवाइड करेंगे? नहीं, हम टीवी चैनल पे दिखाएंगे, आप दिखाएंगे सर। इसमें मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आते हैं सर, इस पे छोटी सी बात करें। इसमें लिखा हुआ है जी, पहले एप्लीकेंट की डिटेल के साथ नीचे लिखा हुआ है टर्की वीज़ा फीस। टर्की वीज़ा फीस का मतलब है वीज़ा फीस जस्ट कैन बी चार्ज्ड बाय द एम्बेसी। इसका मतलब है एम्बेसी की फी। जो वीज़ा फीस है एज पर लॉ, वो फी है जो कि एम्बेसी को पे होनी है। इन्होंने लिखी हुई जी 50,220 रुपये, जो कि बिल्कुल गलत है। एक जो है एक डिसइंफॉर्मेशन है जो ये दे रहे हैं, गलत इंफॉर्मेशन, गलत कर रहे हैं। ये 50,220 रुपये टर्किश एम्बेसी की वीज़ा फीस नहीं है। टर्किश एम्बेसी की वीज़ा फीस होगी 30,000 से भी कम होगी और 25,000 से भी कम होगी। यहाँ पर ब्रेकअप होना चाहिए कि एग्जैक्टली टर्किश एम्बेसी की वीज़ा फीस क्या है, मतलब उनके अकाउंट में कितने जाते हैं। हाँ, हमारी सर्विस फीस क्या है। इन्होंने किया क्या है कि वीज़ा फीस के अंदर अपनी जो सर्विस फी एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं उसको मिला के टर्किश एम्बेसी के नाम पे टर्की वीज़ा फी लिख के यहाँ ठोक दिया भाई 50,000 कोई सौ। ये स्क्रीन पे लोग देख रहे होंगे ना। जी हाँ सर। अच्छा, उसके बाद यहाँ छोड़ नहीं रहे एप्लीकेंट को, उसे कह रहे हैं अभी तो आपका ना थोड़ा बड़ी जेब, अभी छोटी वाली जेब से भी कुछ लेना है आपके। वो क्या जी, हमने आपकी प्रिंटिंग कर ली है जी, हम 100 रुपये का एक प्रिंट चार्ज करते हैं, 50 और 100 रुपये का, तो 450 रुपये आपकी प्रिंटिंग चार्जेस हो गए जी। अब जो कागज आपके जी हमने बनाए हैं, हमने ही आपकी स्कैनिंग की है, सॉरी हमने ही आपकी फॉर्म फिलिंग चीजें बनाई हैं, टिकट बुकिंग आपकी हमने की है, होटल बुकिंग भी आपकी हमने की है, उसके हम पैसे चार्ज कर रहे हैं। फ्लाइट रिजर्वेशन के 1800 रुपये हम आपसे चार्ज कर रहे हैं जी, हमने ले लिया आपसे। होटल बुकिंग के भी आपके जी 1800 रुपये हमने आपसे ले लिए जी, ठीक है जी। अच्छा, सिर्फ बुक करने के, हाँ सिर्फ बुक करने के वो भी ले लिए जी। अब यही डॉक्यूमेंट्स हमने प्रिंट करने हैं। अब ये प्रिंटिंग चार्जेस भी 450 रुपये हमने आपसे प्रिंटिंग के ले लिए जी। अब ये डॉक्यूमेंट जो प्रिंट हुए हैं ये स्कैन भी होने हैं, क्योंकि ये सॉफ्ट कॉपी अपलोड होनी है, तो प्रिंट स्कैनिंग के भी 450 रुपये आपने हमें देने हैं। अच्छा, तो टोटल वैस वैल्यू एडेड सर्विसेज फी जो उन्होंने वो 7,000 रुपये अलग से बना दिया। यानी जिस तरह कसाई बकरे की खाल पहले उतारता है, फिर उसके छिछड़े से उतारता है, फिर सिरी पाई अलग करता है, इस तरह आवाम के साथ बिल्कुल ऐसे ही। अब पाकिस्तान में ट्रेंड क्या है सर? पाकिस्तान में क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी है, पाकिस्तान में एप्लीकेंट्स की, जो लोग आते हैं शऊर जिसे हम कहते हैं, शऊर की कमी है। इतना नहीं, अब जो आता है अनातोलिया आ गया, वो उसका ज़हन है कि ये एम्बेसी है, वो उसके एम्बेसी मानते हैं। मैं आपको अभी बताऊं सर, 70% एप्लीकेंट्स जो होते हैं वो इतने क्वालिफाइड शायद नहीं होते, वो इतनी अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं होती। वो उनको लगता है जी हम एम्बेसी ही आए, वो इसको एम्बेसी मानते हैं। उनकी मजाल बेचारों की वो नहीं। अब इस तरफ आते हैं जो ये इंश्योरेंस करवाते हैं। अच्छा, मेरी इतलात है मुबैना तौर पे कि जो लोगों की इंश्योरेंस होती है उनको ये कहा जाता है कि जी ये जो हम आपकी इंश्योरेंस कर रहे हैं, तुर्की से आगे अगर आप डंकी लगाएंगे यूनान के लिए या इटली के लिए, खुदा न खास्ता वहाँ पे हादसा हो जाए, तो ये आप क्लेम कर सकेंगे। अब देखें ना, क्या ऐसे आपके पास ऐसे कोई वाक़यात आए? सर बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊँ मगर साहब, इंश्योरेंस को लेके आपको मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था सर, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि ये बाहर की कोई सर्विस एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है जी। और यहाँ तक कुछ एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन ये है कि ये इंस्ट्रक्शंस बाय द एम्बेसी नहीं है। इसको हम फर्दर वेरीफाई करेंगे। एम्बेसी ने कोई पाबंदी नहीं, ये कहते हैं अपने क्लाइंट को, ये कहते हैं, ये बाहर के एक्सेप्ट करते ही नहीं है कि अगर आप बाहर से लाएंगे तो दिस इज नॉट नहीं। मैं और पूछ रहा हूँ, ये तो आपने पहले ही बताया
کہ جو لوگ ترکی جاتے ہیں ان میں کافی ڈنکی لگانے میں کے آ رہا ہوں خواہش اس مند، طرف، جی بالکل بالکل یہ کہتے ان کو یہ کہتے ہیں یہ اچھا وہ یہ ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں ہمارے سورسز نے یہ بتایا اور کچھ اپلیکینٹس نے بھی یہ کلیم کیا کہ یہ ایک تو ہمیں جو اتنی بڑی انشورنس لینے پہ یہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم نے 3 مہینے 6 مہینے کی انشورنس ہی لینی ہے، بے شک 3 دن کے لیے بھی جانا ہے، باہر سے نہیں لے سکتے۔ وہ بتاتے یہ ہیں کہ یہ اگر آپ نے آگے کہیں جانا ہو تو یہ وہاں پہ بھی کارآمد ہے، آگے تو ظاہر انہوں نے ڈنکی لگانے، جہاں بھی جانا ہے، ٹھیک ہے، اللیگلی جو بھی ہے، مطلب ڈنکی کا اسپیسیفک ذکر نہیں کرتے، بس وہ سمجھا دیتے ہیں کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے، آگے وہاں سے آگے یو کے کا ویزا تو لگنا نہیں ہے نا سر۔ وہ دیکھیں نا اس میں یہ ہے نا کہ خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا، حادثے ہوئے ہیں نا، ہاں حادثہ ہو گیا، بندہ جان سے چلا گیا، اس نے بھی آگے دوبارہ کلیم نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور بندہ اگر ان کو انشورنس فیس دے کے چلا گیا، یونان پہنچ گیا، اٹلی پہنچ گیا، اس نے بھی نہیں دوبارہ کلیم کرنا کہ جی میں نے جو دیے تھے میں تو اب آ گیا نا جنت میں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ان کا تو دونوں طرف سے بھلا ہے، بھلے ہی بھلے ان کو تو کوئی پرواہ نہیں۔ سر بڑی سوچ سمجھ کے ایک چال چلی جا رہی ہے، میں اس پہ آپ کو فردر آپ کی نالج میں چیزیں لاؤں۔ ایز پر دی پاکستانی لا، یہاں پہ جو کمپنی آپریٹ کرے گی، انشورنس کمپنی یہ مسٹ ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہونی چاہیے پاکستان میں۔ ہماری انفارمیشن کے مطابق پچھلے کچھ سال جو یہ بزنس کرتے رہے ہیں جس میں یہ ٹریول انشورنس سیل کرتے تھے ٹرکش کی یہاں سے، وہ پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں تھی۔ ابھی کا چیک کرنا پڑے گا، ابھی پتہ نہیں کی ہے کہ نہیں کی ہے، ہم نے کسی سے ڈیٹیل مانگی ہے، لیٹس سی، آپ بھی دیکھ لیجئے گا اپنے اینڈ سے کہ ابھی رجسٹر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن پہلے نہیں تھی، بڑا سال انہوں نے یہ بزنس کیا، لیکن وہ ٹریول انشورنس کمپنی پاکستان میں رجسٹرڈ نہیں ہے، تو دے کین ناٹ سیل دیٹ ٹریول انشورنس سٹنگ ان پاکستان۔ ایک بات، پھر دوسری بات یہ سر کہ آپ کو وہ پوائنٹ ہم نے مینشن کر دیا کہ ایکسٹرا جو ٹریول انشورنس پرچیز کرواتے ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا کہ اس پہ جسٹیفیکیشن کیا دیتے ہیں کہ آپ کیوں لے، آپ کو ہر لحاظ سے یہ کام آئے گی۔ اچھا اب ایک اور چیز سر، کیونکہ میں جو کمپنی پاکستان میں رجسٹرڈ ہے دیٹ از اناتولیا ٹریول سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام سے، ان کی ویب سائٹ بھی ہے، میں آپ کے ساتھ اسکرین شاٹس اور ویب سائٹ کا لنک بھی شیئر کروں گا، آپ چینل پہ چلے گا بھی سر۔ اگر ہم ان کی ویب سائٹ کھولیں وہاں پر کہیں پر بھی فی شیڈیول مینشنڈ نہیں ہے، جو ان کے لوگ کلیم کرتے ہیں، آپ ویب سائٹ دیکھ لیں، ویب سائٹ پہ سروس کے لیے کنونس کیا جاتا ہے لیکن فی شیڈیول کہیں پہ بھی مینشنڈ نہیں ہے کہ بھئی یہ فیس اتنی ہے، اس کی فیس اتنی ہے، لیکن یہ کہتے وہاں پہ نہیں ہے، لکھ کے نہیں دے رہے کہ بھائی آپ نے باہر سے نہ فارم فل کر کے لانا ہے، نہ آپ نے باہر سے انشورنس لانی ہے، لیکن جو آتا ہے اس کی جمع نہیں کرتے، کہتے جی آپ نے کرنا تو ان ہاؤس ہی ہے، ٹھیک ہے سر۔ اب کچھ سروسز کے اسکرین شاٹس ان کے لیے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جس طرح سے جو ہم نے پوائنٹ ریز کیے فوٹو کاپیز کے، پرنٹنگ کے، ان سب کے جو سروسز انہوں نے مینشن کی ہوئی ہے اس لحاظ سے ہم نے اسکرین شاٹس بھی لیے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ چلا دیجیے گا کہ یہ اس پہ کیا کہتے ہیں۔ اگر شاید اس پروگرام کے بعد وہ اپنی چیزیں وہاں چینج کر لیں تو ہمارے پاس آلریڈی ثبوت ہیں جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور جو بھی باتیں ہم مینشن کر رہے ہیں ہمارے پاس ان کے ایویڈنسز ہم کلیکٹ کر چکے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے۔ عاصم رضا خان صاحب میرا خیال اس پہ تیسرا پروگرام بھی کریں گے، اور میں پھر اناتولیا کمپنی سے گزارش کروں گا کہ اگر ان کا کوئی ترجمان یا کوئی عہدیدار کوئی اپنی بات کہنا چاہے، ہم سے کوئی گلہ کرنا چاہے، اپنا موقف دینا چاہے، تو بالکل ہمارا کیمرہ ان کے لیے حاضر ہے۔ اور یہ قطعاً آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ جیری انٹرنیشنل کے کہنے پہ پروگرام ہو رہا ہے، جیری انٹرنیشنل والے بالکل ہمارے ماسی کے پتر نہیں ہیں، نہ ہماری پھوپھی کے پتر ہیں، ہمارا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہاں بھی کئی معاملات ایسے ہیں جن پہ پروگرام ہو سکتے ہیں، وقت آنے پہ ہو سکتا ہے ہم وہ بھی پروگرام کریں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آپ اتنا عوام کی کھال اتار رہے ہیں اور یہ کوئی مشورہ آپ کو دیتا ہے کہ آپ اس طرح بھی کر لیں، اس طرح بھی کر لیں، اور وہ کرتے کرتے آپ 50+ لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ آپ اپنا تھوڑا سا قبلہ درست کریں، عوام کو تھوڑی سہولت دیں، اور آپ کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ کس نے ڈنکی لگانی ہے۔ آپ کو تو چاہیے کہ آپ یہاں پہ بتا دیں حکومت پاکستان کو کہ جناب 4 بندے ہمارے پاس ڈنکی لگانے والے آ گئے ہیں۔ چلیں آپ تو نہیں بتائیں گے، آپ کا کاروبار ہے، میں وزیر داخلہ جناب محسن نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اناتولیا کمپنی کو پابند کر لیں کہ جناب جن کے اوپر آپ کو شک گزرے کہ یہ ترکی جا کے ڈنکی لگائیں گے، وہ ایف آئی اے کو اطلاع کر دیں تاکہ آپ کی جان بھی بچ جائے۔ لیکن آپ تو چونکہ اناتولیا والے نہیں بتائیں گے، آپ نے تو انشورنس کرنی ہوتی ہے اور ان کو لارا لپا دینا ہوتا ہے کہ جی اگر آپ
حادثے کا شکار ہو گئے تو انشورنس کام دے گی. آج تک جو حادثے کا شکار ابھی تازہ ترین ہوئے ہیں ان کو کیا پتا ان کے ورثہ کو کہ جی انشورنس کہاں ہوئی تھی کیا نہیں ہوا تھا. یا جو پہنچ جاتے ہیں پھر وہ سارے کاغذ ہی بول جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ بس شکر الحمدللہ ہم یورپ پہنچ گئے. تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے اور ان کو پابند کرنا چاہیے کہ وہ عوام کی کھال نہ اتاریں. شمشاد مانگٹ اور عاصم رضا خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.